الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، سورہ النور کی آیہ نور سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مساجد مراکز نور ہے، مسجد منبع نور ہے، یہاں سے نور ہدایت ملتا ہے، یہاں سے نور معرفت ملتا ہے، یہاں سے ایمان اور یقین کا نور ملتا ہے، یہاں سے قرآن کا نور ملتا ہے، یہاں سے سنت کا نور ملتا ہے۔ سورہ النور پر غور کیجئے، اللہ جل شانہ نے اس آیہ نور کو سورہ النور کے بالکل درمیان ذکر فرمایا۔ سورہ النور میں 9 رکوع ہیں، 4 رکوع آیہ نور سے پہلے ہیں اور 4 رکوع آیہ نور کے بعد ہیں، بالکل درمیان آیہ نور ہے۔ سورہ النور میں عائلی، معاشری، اخلاقی احکام بیان فرمائے گئے، وہ احکام جن پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی روشن اور پر نور بن جاتی ہے، معاشرہ اجلا اور ستھرا رہتا ہے، گھر شاد آباد رہتے ہیں۔ تو درمیان میں آیہ نور کا مضمون ذکر فرما کے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں یہ نور اللہ کے گھر سے پہنچتا ہے۔ تو اگر اپنے گھروں کو نورانی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تبھی سورہ نور گھروں میں پہنچے گی۔ مساجد کے بارے میں
سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کو آباد رکھا جائے. اور مساجد کی آبادی کیا ہے کہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، جس مقصد کے لیے یہ گھر تعمیر کیا جاتا ہے، اس مقصد کو پورا کیا جائے. اور وہ مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد، کہ ان مساجد میں اللہ کا نام لیا جائے، اس کی توحید کا غلغلہ ہو، یہاں پر سنت کا چرچا ہو، دین کی تعلیم اور تبلیغ ہو، یہاں قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے. اس کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا مساجد کے آداب کے سلسلے میں کہ ان المساجد للہ، یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں صرف اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ کا گھر ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، سو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یعنی یہ چشمہ نور ہے. چشمے اگر صاف پانی ہم لینا چاہتے ہیں تو چشمے کو صاف رکھنا ضروری ہے، اسے پولیوشن سے بچانا ضروری ہے. اور یہ آلودگی سے کیسے بچے گا؟ کہ جب اس میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کو پکارا جائے. اور دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس چشمہ نور کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے اور باطنی طور پر بھی اس چشمہ نور، منبع نور کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے، وہ مسجد اس کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں اللہ کی عبادت کریں. جس مسجد کی بنیاد صرف اللہ کے نام پر ہے، اللہ کی خاطر بنائی گئی ہے، اس میں کسی کے نام و نمود کا کوئی دخل نہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے. جیسے مسجد زرار کا ایک خاص مقصد تھا، اللہ نے وہ گروا دی. اور فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے رکھی گئی ہو، وہ مسجد اس لائق ہے، وہ مسجد اس قابل ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے. اور پھر وہاں ایسے لوگ ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ ہیں وہاں کے نمازی ایسے ہیں کہ جو خوب صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو خوب صاف ستھرا رہتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے اور باطنی طور پر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. باطنی طہارت کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا بنیاد میں بھی مقصد ہو، تعمیر میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو. پھر سورہ توبہ ہی میں مزید اس کو واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں. جیسے مشرکین مکہ وہ کلیم کرتے تھے کہ مسجد الحرام پر ہمارا حق ہے، ہم نے مسجد الحرام کو آباد کیا. وہ کیسے آباد کرتے تھے؟ مسجد کی خدمت کر دی، مسجد کی صفائی کر دی، چراغ جلا کر رکھ دیا، آنے جانے والوں کی خدمت کی، پانی پلا دیا، سبیل لگا دی، کھانا کھلا دیا. اس کو وہ کہتے تھے کہ بس مسجد کو ہم نے آباد رکھا ہوا ہے اور اصل آبادی مسجد کی یہی ہے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ما کان للمشرکین، مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے
کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کی شہادت دے رہے ہیں، کفر میں مبتلا ہو کر اللہ کا انکار کر کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہوں، شرک کرتے ہوئے کوئی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا خیال رکھتا ہے، اس کا خیال غلط ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، جو ان اعمال کے ساتھ، ان نیتوں کے ساتھ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کے سب اعمال، ان کی خدمتیں سب برباد، وفی النار ہم خالدون، ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس کے برعکس انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو تو بس وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دین پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ بتوں سے، ظاہری بتوں سے، چھپے ہوئے بتوں سے، پتھر کے بتوں سے، چلتے پھرتے بتوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہیں مسجد کو آباد کرنے والے لوگ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ پھر فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر کر لینا، کہ کبھی کعبہ شریف میں کوئی شکست و ریخت ہوئی، اس کی مرمت کر دی، کوئی فرش ہے وہ بنوا دیا، کیا تم نے ان کاموں کو اس کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ ایمان کے برابر، آخرت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، اس کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ اور تم ان کاموں کے ساتھ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے مقرب بن گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز جس کا گھر ہے اس پر ایمان لانا ہے، اصل چیز یہ ہے، اس کی مان کر اپنی زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کی راہ میں اگر مال جان قربان کرنا پڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑے تو جہاد کے لیے نکلنا۔ یہ ہے مسجد کے آباد کرنے والے۔ مسجد کی آبادی، مسجد کی رونق وہ ان کاموں سے ہوتی ہے۔ لا یستوون عند اللہ، جو ظاہری طور پر مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ، اور جو حقیقت میں مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، یہ برابر نہیں ہیں اللہ کے یہاں۔ وہ لا یستوون عند اللہ۔ تو مسجد کی اصل آبادی، مسجد کی اصل رونق یہ ہے کہ یہاں اللہ کا نام ہو، اور صرف اللہ کا نام ہو، اس کی توحید کا چرچا ہو، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو، آپ کی سنت کو بیان کیا جائے، آپ کی سیرت کا چرچا کیا جائے۔ یہ ہے مسجد کی اصل آبادی۔ شرک کے خیالات سے، شرک کی آلودگی سے اور بدعتی اعمال سے مساجد کو محفوظ رکھنا، پاک رکھنا، یہ ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑا ایک مسجد کا ادب ہے۔ اسی طرح مسجد کی عظمت کے بارے میں کہ مسجد کیا چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن جب اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ 7 طرح کے لوگوں کو اپنے سایہ رحمت، اپنے سایہ عرش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ملے گا، صرف اس کی رحمت کا سایہ ہوگا،
تو 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا آدمی امام عادل، عادل حکمران، عادل جج، عادل کمانڈر، یعنی جو جس دائرے میں اختیار رکھتا ہے، اپنے دائرہ اختیار میں جو عدل کر رہا ہے، اس دنیا میں وہ لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ عدل سراپا رحمت ہے۔ تو جو اس دنیا میں لوگوں کے لیے رحمت بنا رہا، قیامت کے دن اللہ کے سائے رحمت میں ہوگا۔ دوسرا آدمی شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جس کی جوانی بے داغ ہو، جو جوانی میں اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہو، اللہ کے احکام پر چلتا ہو، وہ نوجوان قیامت کے دن اس کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ تیسرا بیان فرمایا کہ راجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ نوجوان، وہ آدمی مسجد سے نکلا، اپنا کام کاج کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ مسجد میں پھر نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اپنا کام کر رہا ہے لیکن کان اذان پر ہے کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، حی علی الصلاۃ، وہ اپنی چیئر چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اب مسجد اللہ کی رحمت کے مراکز ہے، تو جس کا تعلق، جس کا دل مسجد سے، مرکز رحمت سے جڑا ہوا ہے اس دنیا میں، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سایہ رحمت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ چوتھے فرمایا کہ چوتھی قسم وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی سیاسی مفاد، کوئی کاروباری مفاد وہ پیش نظر نہیں ہوتا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب ان کا جدا ہونا ہوتا ہے، اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، تب بھی اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے۔ تو جن کا باہم تعلق صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ان کو اپنے سایہ رحمت میں بلا لے گا۔ پانچواں وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تنہائی میں مجلس میں بیٹھ کر گریہ کر لینا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ آسان ہے۔ ماحول کا کبھی اثر ہوتا ہے، کبھی اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی محبت میں اور اپنا احتساب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو، محبت کے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو اللہ اپنے ایسے عاشق کو قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جو تنہائیوں میں اس کی خاطر روتا ہے۔ چھٹا وہ آدمی ہے دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ،
جسے کسی اچھے خاندان کی خوبصورت عورت دعوت دے، بلائے، اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، کیوں؟ انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، مجھے قیامت کے دن اس کا جواب دینا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تم جس بات کی مجھے دعوت دے رہی ہو۔ تو جو خوف خدا سے، صرف خوف خدا سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچ جائے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ پھر میرا ہے، میں اپنے سایہ رحمت میں اس کو جگہ عطا فرماؤں گا۔ اور ساتواں وہ آدمی ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، وہ شخص جس نے چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، جس نے چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور اتنا اخفا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا اخفا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے، جس میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، جس میں نمود و نمائش نہیں ہے، کوئی فوٹوگرافی نہیں ہے، کوئی چینل نہیں ہے، صرف اللہ کی خاطر وہ کر رہا ہے، تو جو اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے سایہ عرش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 طرح کے لوگ ہیں، اور ان میں ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے، جس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا ہو، وہ بھی اللہ کے سایہ عرش میں جگہ پائے گا۔ تو یہ مساجد ایسی جگہ ہیں کہ جو سایہ رحمت عطا فرمائیں گی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اسے بھی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، لا یوطن الرجل المسجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ تعالی کما یتبشبش اہل الغائب اذا قدم علیہم غائبہم۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے، ذکر کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، نیت اس کی صرف اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، جب کوئی شخص مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے کہ یہاں میں اللہ کی عبادت زیادہ دل جمعی کے ساتھ کر سکتا ہوں، زیادہ کر سکتا ہوں، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے، تو ایسا شخص، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ یوں خوش ہوتا ہے، اس پر اپنی رأفت اور رحمت کی نظر یوں ڈالتا ہے جیسے کوئی عزیز دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے اور کافی عرصے کے بعد گھر واپس آئے، تو اس وقت اسے دیکھ کر گھر والوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، جیسے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مسجد کو ٹھکانہ بنانے والے شخص کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، میرے گھر میں بیٹھا ہے، میرا چاہنے والا، میرا پیارا۔ ظاہر ہے کہ جسے دیکھ کر خوشی ہو وہ پیارا ہوتا ہے، تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرا پیارا ہے، میرے گھر میں آیا ہے، اسے دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں مسجد کی کیا اہمیت تھی۔ آپ جب کہیں سفر پر جاتے تو مسجد میں نفل پڑھ کر دعا کر کے روانہ ہوا کرتے تھے، اور جب باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے، نفل پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یعنی اس میں ایک مومن کو سکھایا گیا
کہ ایک مومن کی جد و جہد حیات کا آغاز بھی مسجد سے ہوتا ہے، اختتام بھی مسجد پہ ہوتا ہے۔ گھر ضمنی طور پر ہے، اصل میں مومن کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے، اور اللہ کے گھر کی برکت سے ہمیں اپنے اپنے گھر ملتے ہیں۔ تو آغاز بھی مسجد سے، اختتام بھی مسجد پر۔ جن کے گھر مسجد کے قریب ہیں خوش نصیب ہیں، لیکن اگر گھر دور ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ بد نصیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے گرد کچھ پلاٹ خالی ہوئے، تو بنو سلمہ جو دور رہتے تھے انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے گھر بیچ کر تو یہاں گھر بنا لیتے ہیں مسجد کے قریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، نہیں، جہاں رہتے ہو وہیں پر رہو۔ یہ جو تم اتنی دور سے چل کر آتے ہو اور جاتے ہو تو ایک ایک قدم پر اللہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ قریب اگر ہیں اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن اگر دور ہیں تو بد نصیبی نہیں ہے، آنا جانا یہ بھی باعث ثواب ہے، باعث ترقی درجات ہے۔ پھر جو شخص گھر سے چل کے آ رہا ہے اور وضو کر کے آتا ہے اس کا بھی ایک خاص اجر ہے۔ آج کل جو ایک وائرس پھیلا ہوا ہے اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ وضو گھر سے کر کے آئیں۔ اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے آتا ہے اور وضو کر کے آتا ہے اسے اللہ ایسا اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا اجر اللہ احرام بند حاجی کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وضو گویا احرام کے قائم مقام ہے۔ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے کہ میں نے بیت اللہ پہ جانا، ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس کا کہ لبیک اللہم لبیک۔ تو جب کوئی شخص وضو کر کے آتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے احرام اس نے باندھ لیا، تو اللہ تعالیٰ احرام بند حاجی کی طرح اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب جب انسان مسجد کے قریب پہنچا تو یہاں داخل ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ کئی دعائیں حدیث میں منقول ہیں، ایک آسان دعا وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگیں سب سے پہلے تو دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دایاں پاؤں رکھتے ہوئے کہیں بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے، اس کی توفیق سے اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، اس کی توفیق۔ بسم اللہ میں بہت سی نیتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور مجھے یہ طریقہ سکھایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ان پر صلاۃ و سلام۔ اور میں کس چیز کا محتاج ہوں؟ اللہ کی رحمت کا، کیونکہ یہ مرکز رحمت ہے، میں رحمت کا محتاج ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ایک دروازے کی بات نہیں ہے، کتنی طرح کی اس کی رحمتیں ہیں، کتنی چیزوں کے بارے میں، زندگی کے ہر کام کے بارے میں اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس نیت کے ساتھ انسان مسجد میں آئے، اور جب مسجد سے جانا ہے تو تب بھی ایک ادب ہے، اللہ کے گھر سے نکل رہے ہیں اس کا بھی ایک ادب ہے۔ اس موقع پر بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ،
اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا کچھ فضل مانگتا ہوں۔ آتے ہوئے رحمت کی دعا ہے، جاتے ہوئے فضل کی دعا ہے، اور فضل قرآن مجید میں رزق کو کہا گیا ہے۔ یہاں پر بزنس نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا، رحمت مانگی، اب کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ اب میں جو جا رہا ہوں، کتنا وقت یہاں پہ خرچ ہو گیا، تو اے اللہ مجھے برکت دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھ پر اپنا فضل فرما، میرے کاروبار میں، میرے وسیلہ معاش میں برکت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو جاتے ہوئے اللہ سے فضل مانگنا ہے، آتے ہوئے رحمت، جاتے ہوئے فضل، یہ مسجد میں آنے اور جانے کا ادب۔ آتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا ہے، اور جب مسجد سے نکلنا ہے تو بایاں پاؤں نکالنا ہے۔ یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو تحیۃ المسجد، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تحیہ سلام کو کہتے ہیں، فحیوا بأحسن منها او ردوها فإذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر یا کم از کم اتنا ہی جواب دو۔ تحیہ سلام ہے۔ اب ہم کس کے گھر میں آ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں۔ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور اللہ تو خود السلام ہے، اللہ تو خود السلام ہے، ہم کیا اللہ کو کہیں گے السلام علیکم؟ یہ نہیں۔ جب ہم اللہ کے گھر آئیں گے تو اس کے حضور جبین نیاز جھکائیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، یہ گویا کہ اللہ کے حضور ہم سلام پیش کر رہے ہیں، یعنی جسے ہم آپس میں سلام کہتے ہیں، یہ ہم تحیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز، تحیۃ المسجد۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہے کہ وقت مکروہ ہے جس میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یا ایسا وقت ہے کہ وضو نہیں ہے، یا ایسا وقت ہے کہ جماعت کا وقت قریب ہے، اب اگر نفل پڑھنا شروع کرے گا تو جماعت میں تاخیر ہو جائے گی، تو کیا کرے؟ بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ 4 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 4 مرتبہ پڑھ لے۔ تو یہ 4 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنا 2 رکعت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عمل ہے۔ اسی طرح مسجد میں جب آتے ہیں تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ لباس صاف ستھرا ہو اور ڈھنگ کا لباس ہو، یہ نہیں ہے کہ شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور مسجد میں آ گئے۔ اگرچہ اگر کوئی آ گیا ہے نوجوان، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آیا تو ہے، ہم تو دیکھتے ہیں، کوئی آیا تو ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے کوئی آیا تو ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن ادب یہ بتا رہا ہوں کہ پراپر ڈریس ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈریس اپ ہوتے ہیں، تو مناسب ڈریس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اتنا ٹائٹ لباس پہننا کہ جس میں پورا جسم ایک طرح سے نمایاں ہو رہا ہے، یہ غلط ہے۔ کبھی پیچھے پکچرز بنی ہوتی ہیں، آگے کوئی پکچر بنی ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ لباس معقول ہو اور مناسب ہو، اور آنے سے پہلے کوئی ایسی چیز کھانا جس کے کھانے سے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، لہسن ہے، پیاز ہے، مولی ہے، سگریٹ ہے، حقہ ہے، یہ درست نہیں۔ اگر کسی نے یہ استعمال کی ہے، کوئی چیز کھائی ہے، تو مسواک کرے، اور اس کے ساتھ کوئی خوشبودار چیز استعمال کر لے، الائچی کے دانے 2-4 چبا لے،
یا اور آج کل وہ ماؤتھ فریشنر مل جاتے ہیں، وہ استعمال کر لیں۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، ایسا زخم ہے کہ جس سے بدبو آ رہی ہے یا منہ سے زیادہ بدبو آ رہی ہے کہ دائیں بائیں والے لوگوں کو اذیت پہنچے گی، اس کے لیے اجازت ہے کہ جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ اور اس کی جو تڑپ ہے کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں نماز پڑھنے پر بھی مسجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسروں کو اذیت پہنچانا درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انسان اذیت محسوس کرتے ہیں، اس طرح مسجد میں صرف انسان ہی نہیں ہوتے، فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی یوں ہی اذیت محسوس کرتے ہیں جیسے انسان ایک دوسرے سے اذیت محسوس کرتا ہے۔ تو اس صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بڑا اہم ادب، مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دنیا کی باتیں، سیاست کی باتیں، یعنی جو گندی سیاست ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام امور مسجد ہی میں انجام دیتے تھے، لیکن یہ زندہ باد، مرد آباد، اچھل کے نعرے لگانا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے اور مرسل روایت ہے، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب مسجدوں میں ان کی باتیں دنیاوی امور کے بارے میں ہوں گی، دنیاوی امور کے بارے میں ایک بیٹھک بنا لیں گے، چوپال بنا لیں گے مسجد کو۔ فرمایا فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کی مجلس کی زینت نہ بننا۔ اللہ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر اللہ کی باتیں کی جائیں۔ اور جو یہاں آ کر بھی کاروبار کا حساب کتاب کرتے ہیں، اور یہ کہ فلاں آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور کہیں نہیں ملے گا، یا آفس میں ملنا اس سے مشکل ہوتا ہے، تو چلو مسجد میں جا کر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ دنیاوی کاروبار کی باتیں مسجد سے باہر۔ دیکھیے جب ہم جوتا جھاڑتے ہیں تو اس کے ساتھ دنیا کے خیالات کو بھی جھاڑ دینا چاہیے۔ اور دنیا سے تعلق کا ایک بڑا اہم ذریعہ آج کل وہ سیل فون ہے، بڑا اہم ذریعہ۔ تو اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جب جوتا اتاریں اس کے ساتھ ہی سیل فون کا گلا بھی گھونٹ دیں، یعنی اسے بند کر دیں، یا کم از کم اسے خاموش کروا دیں کہ تم نے مسجد میں شور نہیں کرنا۔ یہ تو ہے، ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی شخص بھول گیا اور اس کا سیل فونز کی بیل بجنا شروع ہو گئی، جو دائیں بائیں والے ہیں وہ اس کو اتنا گھور کر نہ دیکھنا شروع کر دیں کہ بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ مجھے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ خود دیکھیے اسے پسینہ آ رہا ہوگا، وہ خود شرمندہ ہوگا۔ تو اس لیے پیار سے، محبت سے، یہ مسجد محبت کا مرکز ہے، محبت کی جگہ ہے، وہ سمجھانا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی اس کا بٹن دبا دیں، وہ بند ہو جائے گا۔ بعض لوگ لے تو لیتے ہیں، انہیں استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، بٹن ایک دبا دیں وہ بند ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جہاں جیسے کچھ علاقوں میں لوگ کرتے ہیں کہ فون کی بیل بجی، وہ نکال کے نمبر دیکھا، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ یا حبیبی، اور پھر بند کر دیا۔ یہ غلط ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی میں چونکہ کہہ رہے ہیں اور نماز عربی میں پڑھی جا رہی ہے کہ میں نماز میں ہوں میرے پیارے، اور نماز ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ انسانوں سے گفتگو خواہ عربی میں کی جائے یا اردو میں کی جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ تو بس بٹن ایک دبا دیا جائے۔ تو اللہ کے گھر میں جب ہم آتے ہیں تو بس اللہ کی خاطر ہی آئیں، اور بس اللہ کے گھر ہی میں بیٹھ جائیں، اللہ کے بن کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا نور ہمیں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔